قبر کی پکار۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو یاد کیا کرو۔ قبر ہر دن اپنے مردے سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کرتی ہے، میں غربت اور تنہائی کا گھر ہوں، مٹی اور کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں۔ جب مومن کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس کو مرحبا کہتے ہوئے خوشخبری سناتی ہے کہ میرے پشت پر چلنے والے، تو بڑا محبوب تھا، آج میں تیری ہو گئی اور تو میری طرف آ گیا، تو اب میرے احسان کو دیکھ لے گا۔ یہ کہہ کر قبر تحت نگاہ کشادہ ہو جاتی ہے اور جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتا ہے، جہاں سے اس کو جنت کی تازہ ہوا آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک ہوئے، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ آپ ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا، یہ قبر ہر دن بآواز بلند کہتی ہے، اے آدم کی اولاد، تو کیوں مجھے بھول گیا؟ کیا تجھے یہ یاد نہیں کہ میں تنہائی کا گھر، غربت کا گھر، وحشت کا گھر، کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں؟ میں بہت تنگ گھر ہوں، مگر اللہ جس کے لیے کشادگی کا حکم فرمائے گا اس کے لیے کشادہ ہو جاؤں گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قبر، تو یا تو جنت کا چمن ہے یا پھر آگ کا ایک تندور۔ حضرت ابو حجاج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس کو کہتی ہے، اے ابن آدم، تو ہلاک ہوا، تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا؟ کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ میں فتنہ، تاریکی اور کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں؟ تجھے کس چیز نے مجھ سے بہکا کر نہ ڈر کر دیا اور تو میری پشت پر خوب اکڑ کر چلتا تھا؟ اگر وہ مردہ نیک ہوتا ہے تو اس کی طرف سے قبر کو جواب دینے والے جواب دیتے ہیں، اے قبر، تو دیکھ تو صحیح اس کے اعمال کیسے ہیں، یہ اچھائی اختیار کرتا تھا اور برائی سے باز رہتا تھا۔ یہ سن کر قبر کہتی ہے، بے شک یہ نیک تھا، اب میں اس کے لیے سرسبز ہو جاتی ہوں۔ مردے کا جسم اس وقت منور ہو جاتا ہے اور اس کی روح اللہ تعالیٰ کی طرف بھیج دی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردہ قبر میں بیٹھتا ہے اور ان لوگوں کے پیروں کی آواز بھی سنتا ہے جو اس کے جنازے کے ساتھ قبر تک آئے ہوں۔ مردے سے اس کی قبر کہتی ہے، اے ابن آدم، تیری ہلاکت ہو، تو نے میری تنگی، بدبو اور کیڑوں مکوڑوں کا خوف نہیں کیا، اس کے لیے تو نے ان چیزوں سے بچنے کے لیے تیاری نہ کی۔ بدعمال مردے سے قبر کہتی ہے، تجھے میری تاریکی، میری وحشت، میری تنہائی اور تنگی اور میرا غم یاد نہیں رہا؟ اس کے بعد قبر اس کو جکڑ دیتی ہے، جس کے بعد اس کی پسلیوں کی ہڈیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، جبکہ نیک بندے کے لیے قبر کو شادہ کر دی جاتی ہے اور اس کی دائیں طرف کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے اس کو جنت کی ہوا آتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے اور ہم کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو قلب سلیم عطا فرمائے، ہمیں قرآن پاک اور حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔